بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو مختلف مہینے ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ اور اسی طرح کچھ بہترین ایام ہماری زندگی میں آگے آنے والے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں، لیکن بدقسمتی سے اکثر مسلمان زیادہ اعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو روزے رکھنا پسند ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ شعبان کا مہینہ، کیونکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جبکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ شوال کا مہینہ، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کا صحیح جواب ہے محرم کا مہینہ۔ اس مہینہ میں رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو روزے رکھنا سب مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سحری و افطاری کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں وہی لوگ کوشش کرتے ہیں جو واقعی اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اگلی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کر دیتا ہے، کیونکہ رمضان میں تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بہت کم لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی، جو پورے دن کا بہترین حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے برکت ڈال دے فجر کے وقت میں، اور بعض علماء کرام کے نزدیک فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے۔ اس کے بعد ولیال عشر، بہترین 10 راتوں کی قسم۔ سب سے پہلے دن کے بہترین حصہ کی قسم کھائی، اور اس کے بعد پورے سال کی بہترین 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد والشفع والوتر، اب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں سے بھی بہترین 2 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، جو کہ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو مال و جان لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں۔ ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ان میں سے ہر دن کے روزے کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب ان دنوں میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں 1 دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات، اور اس میں بھی رات کا آخری حصہ۔ اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، اگرچہ کہ 2 نفل ہی کیوں نہ ہوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں
دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادات سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان 9 دنوں میں 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل و تکبیر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا درود پاک پڑھنا ہو۔ ایک اور بات کہ اگر کوئی ان دنوں میں روزوں کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ملک کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے ضرور روزہ رکھا جائے۔ اس ایک دن کی بھی مستقل فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا زیادہ ببرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے عمل کی اپنے کرم سے بڑی قیمت اجر و ثواب کی مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ اب ان دنوں کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کے تمام ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں لوگ کثرت سے کلمہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں انسان چاہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اور روزے رکھ سکتا ہے، اور حج تو ان دنوں میں ہے ہی۔ اس طرح سے تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ان قیمتی ایام کو غفلت میں نہیں گزار دینا، بلکہ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنی ابدی زندگی کو روشن کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔